بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید ہوں۔ حکومتی اتحاد کا خیال یہ ہے کہ پراپیگنڈے اور پابندیوں سے وہ عمران خان کو ناکام کیا بلکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ فلاں کر دیں گے اگر ان کی آرزو کو دیکھا جائے۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں اپنے تجربے سے اور تاریخ کے مشاہدے سے کہ پابندیاں اور پراپیگنڈے کا ایک حد تک اثر ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا الٹا نتیجہ نکلتا ہے، کاؤنٹر پروڈکٹیو جس کو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک، مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک جس شخص کے لیے دعائیں کی جا رہی ہوں اس کو کیسے فنا کیا جا سکتا ہے؟ ایک قانون دائمی اور ابدی قانون ہے قدرت کے جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس میں سے ایک قانون یہ جناب رسالت مآب نے فرمایا، لوگوں کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، لوگوں کے دل دشت میں پڑے ہوئے پر کی مانند ہیں جسے ہوا الٹاتی پلٹاتی ہے۔ تو جس کی محبت دلوں میں پیدا ہو جائے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ دائمی ہوگی، تو وہ ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ انسانوں کے چاہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اب جو تازہ ترین واقعہ میرے علم میں آیا ہے وہ میں بالکل اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جو آدمی کبھی جیل میں رہا ہے، ہم بھی ایک چھوٹی سی احتجاجی تحریک میں جس کا سیاست سے تعلق نہیں تھا مگر یہ ایک نوبل کاز کے لیے تھے، کچھ دن جیل میں رہے تھے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جیل میں ایسا واقعہ ہو سکتا ہے۔ ایک انتہائی ذمہ دار ذریعے نے بتایا ہے کہ جب عمران خان ٹک جیل میں داخل ہوئے تو چاروں طرف سے نعروں کی ایسی آوازیں اس کے حق میں بلند ہوئیں جیسے وہ جلسہ گاہ میں پہنچے ہوں، اور سٹاف جو ہے وہ عملہ جو ہے وہ بالکل بھونچکا رہ گیا، گھبرا گیا، اور سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ بھائی ان لوگوں کو خاموش کراؤ۔ اب ہزاروں قیدیوں کو یا سینکڑوں قیدی ہوں گے، آپ ان کو خاموش کیسے کرا سکتے ہیں؟ اور ہر آدمی کو سزا بھی نہیں دی جا سکتی جب پورا مجمع ہو۔ چھوٹا سا کمرہ ہے، سائز کے بارے میں اختلاف ہے، ایسا لگتا ہے جو ہمارے مختلف ذرائع سے پوچھا ہے کہ کسی نے پیمائش نہیں کی ہے، اندازہ بتا رہے، بہرحال چھوٹا سا کمرہ ہے۔ اس میں 100 واٹ کا بلب لگا ہوا تھا، اب 200 کا لگا دیا گیا، ظاہر ہے تنگ کرنے کے لیے، روشنی رہے ہر وقت۔ اور اس میں مچھر ہیں اور اس میں مکھیاں ہیں اور اس میں کیڑے ہیں۔ خان صاحب جب وہاں گئے تو اب جا کے وہ ایک گندا سا بچھا ہوا تھا، اس کو انہوں نے اٹھا دیا، میٹرس بچھائے، وہ بھی پرانا۔ یہ بہرحال واضح ہے، ہدایات یہ ہیں کہ انہیں کوئی زیادہ آسودہ ہونے نہ دیا جائے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا گیا یا ویسے انہوں نے کہا کہ سادہ سی کوئی چیز کھانے کے لیے دی جائے، تو انہیں مکس ویجیٹیبل دی گئی، سبزیاں، کئی سبزیاں جو انہوں نے سکون کے ساتھ کھائیں، اور وقت آیا، رات ہوئی تو وہ اپنا اس میں سو گئے اور گہری نیند سو گئے۔ وہ تو یہ تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ ارد گرد کرفیو لگا ہوا ہے، کوئی ان سے مل نہیں سکتا، اور جن لوگوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی وہ خبریں تو وہاں سے نکل رہی ہیں، تو ان کے پہ بھی چھاپے مارے گئے، ان کے گھروں کا سامان توڑا گیا۔ لیکن انعام اللہ خان سے لے کے مہاتیر محمد تک ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ مہاتیر محمد کا تو آن ریکارڈ ہے، چند دن پہلے انہوں نے ان سے کہا تھا، وہ کلپ آپ نے دیکھا ہو شاید، کہ عمران خان اپنی جد و جہد جاری رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔ انعام اللہ خان ایک نوجوان ہے جس کے پاس کوئی کام نہیں، کوئی نوکری نہیں کرتا، گریجویٹ ہے اور اچھا معقول آدمی سمجھا جاتا ہے، 30 برس کی اس کی عمر ہے، کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، گھر والے سپورٹ کرتے ہیں، ممکن ہے لاڈلا بچہ ہو، یا یہ ہے کہ باقی بھائی جو ہیں وہ یعنی مزاج میں کشادگی ہو ان کے، یہ والد صاحب کی اجازت ہو، تو وہ 8 مہینے سے وہاں رہ رہا تھا زماں پارک میں، 8 مہینے میں صرف 4 دفعہ گھر گیا، وہ بھی خان صاحب کے اصرار پہ، وہاں وہ اپنا رضاکارانہ ڈیوٹی دیتا تھا۔ تو عید کے دن بھی نہیں گیا، خان صاحب نے بہت اصرار کیا تو وہ گیا چند دفعہ، پھر واپس آ کے وہیں رہتا تھا، وہیں کہیں سو جاتا تھا اور وہیں پڑا رہتا تھا، اور کھانے کے لیے تو خیر کوئی پرابلم ہی نہیں تھا، وہاں تو لوگ کھانا پکا کے لے جاتے تھے رضاکاروں کے لیے، سب کے لیے۔
یہ ابھی جو الیکشن ہوئے متھرا میں، جو تحصیل ہے، جو پہلے تو یہ چھوٹا سا گمنام سا قصبہ تھا، مگر پی ٹی آئی کے دور اقتدار میں سے تحصیل بنا دیا گیا اور کوئی ترقیاتی کام بھی ہوئے، تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ انعام اللہ کو ٹکٹ دیا جائے۔ انعام اللہ خان کہتے ہیں، ٹیلی فون ان کا بند ہے، رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ٹیلی فون بند ہے۔ ٹیلی فون تو سبھی کے بند ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کے۔ تو انعام اللہ خان کے کچھ سوال یہ اٹھا کہ انعام اللہ خان اپنے الیکشن کمپین کیسے چلائے گا، اس کے پاس تو پیسہ دھیلا ہے ہی نہیں، نہ کوئی نوکری نہ کوئی کاروبار۔ تو پتہ یہ چلا کہ پیسوں کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، لوگوں نے پیسے دیے اس کو خود آ کے، اور اس کے دوستوں نے کوشش کی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ اب مقابلہ تھا غلام علی سے، گورنر سے، اصل حکمران ہے غلام علی سمدھی، مولانا فضل الرحمان، اور مولانا فضل الرحمان سے۔ تو جو میرا خیال ہے کہ ان جیسا شاطر سیاستدان پاکستان میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوا، تو جو بہت، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو سب سے زیادہ شاطر سیاستدان ہے، حکومت کے بعد وسائل کی بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اب مقابلے میں ایک ایسا آدمی تھا اور ایسی پارٹی تھی جو پہلے جیت چکی تھی، اور پی ٹی آئی وہاں چوتھے نمبر پہ آئی تھی، مگر اس نے بہت بری شکست سے انہیں دوچار کیا۔ 1 روپیہ خرچ کیے بغیر وہ تحصیل ناظم ہو گیا، اور تحصیل ناظم کو معمولی نہ سمجھیے، قومی اسمبلی کی پوری سیٹ ہے، اور صوبائی اسمبلی کی 2 سیٹیں ہیں جن پہ وہ اثر انداز ہوگا۔ یہ علاقہ بھی انہی لوگوں کا ہے، گورنر صاحب کا، اور یہ کچھ اور پارٹی کے بارسوخ لوگ ہیں۔ ادھر اطلاع یہ ہے، جمائمہ جو ہے وہ متحرک ہیں، جمائمہ خان، کئی طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں، تصدیق کرنے کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں، افسوس کے نمبر نہیں ہے، ورنہ میں ان سے بات تو کر سکتا تھا۔ تو وہ اپنا یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مقدمہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اپنے بچوں کے بہاف پہ، اس لیے وہ عمران خان کے صاحبزادے ہیں۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں صرف عمران خان کے حوالے سے نہیں، بلکہ یہ کہ پاکستانی عوام کے حقوق تلف کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ وکلاء حضرات بتا سکتے ہیں کہ ممکن ہے یہ نہیں، مگر یہ میں جانتا ہوں کہ انہوں نے سفر کیا، مختلف ملکوں کا خاندان کے تعلقات ہیں۔ یہاں لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ گولڈ سمتھ خاندان، 2 باتوں کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، گولڈ سمتھ خاندان کتنا مؤثر ہے۔ گولڈ سمتھ زندہ تھے تو ان کے اتنے ہی ٹائٹل نیوز ویک اور ٹائم وغیرہ میں چھپتے تھے جس نے کسی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے چھپتے ہیں۔ ہنری کیسنجر اس شادی میں، عمران خان کی شادی میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے، اور یورپ امریکہ کی ممتاز ترین شخصیات اس میں شریک تھیں، اگرچہ جو عالی جناب نے اپنے مزاج کے مطابق جو شیروانی پہنی وہ کسی سے لے لی تھی، اپنا شیروانی سلوانے کی زحمت بھی نہیں کی، اور اس آدمی کے بازو عمران خان سے بھی لمبے تھے، تو چنانچہ اس کو موڑ کے تو اپنا سی دیا گیا۔ تو وہ اسی میں انہوں نے ایسے ہی آدمی ہیں، لوگ کہہ رہے تھے وہ جیل نہیں کاٹ سکتے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو یہ ارشاد کیا تھا کہ یہ حکومت سے جائے گا، اس کو کتا نہیں سونگھے گا، وہ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب جانتے ہیں۔ یہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جیل کاٹنا اس کے لیے کوئی کام ہی نہیں ہے۔ یہ جہاں نمل یونیورسٹی ہے اس سے پیچھے ایک موڑ تھا، اب تو وہ سڑک سنا کچھ بہتر ہو گئی ہے، تو وہاں پہ ٹریفک اکثر جام رہتی تھی، وہاں ایک دن خان صاحب غائب ہو گئے، یہ ٹریفک جام تھی تو وہ غائب ہو گئے۔ اب بڑی پریشانی، وہ غائب ہو گئے، کہاں چلے گئے؟ وہ ڈھونڈا گیا تو ایک چھوٹے سے ہوٹل میں، پرانا خستہ ہوٹل، اس میں ایک پرانے سی چٹائی پہ وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ اسی طرح کی نیند وہ سوئے ہیں، اور جس آدمی کے لیے دنیا بھر میں دعائیں مانگی جا رہی ہوں، وہ کہتے ہیں یونان میں جو کمیونٹی ہے بنگالیوں کی، وہ کہتے ہیں وہ ہمارا لیڈر ہے۔ خلیج میگزین نے جو سروے کیا 3 مہینے پہلے کہ آپ اگر کو موقع ملے کس لیڈر سے ملنا پسند کریں گے، تو 92% عرب ممالک میں کیا گیا، 92% نے کہا عمران خان سے۔ ایسے آدمی کو آپ کیسے میدان سیاست سے خارج کر دیں گے؟ کتنی پابندیاں لگائیں گے، کیا کیا کچھ کریں گے، اور کتنے لوگوں کو گرفتار کریں گے؟ ابھی اور کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں کیا، کل پھر لوگ اٹھیں گے، کتنے گرفتار کریں گے؟ آپ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب بڑے لائق آدمی ہیں، علیم خان صاحب بھی بڑے اچھے منتظم ہیں، اور پرویز خٹک بھی جوڑ توڑ میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، باقی لیڈر بھی، لیکن آپ ووٹر لائیں گے کہاں سے؟ ووٹ تو اسی کے ہیں جو بھی 14 سروے ہوئے ہیں،
बल्कि 15वां अभी बकरम ने किया, मैंने कल भी जिक्र किया था। तो उसमें तो 74% तक, 54 से 74% तक वोट हैं। 48% वोटों के साथ एमएमए ने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली थी 2002 के इलेक्शन में। तो जिसके 60-70% वोट हैं उसका क्या इलाज है? इलाज एक ही है, मफाहमत की जाए, माजी को भुला दिया जाए। कल भी अर्ज किया था, दोबारा अर्ज है, कशीदगी रहेगी दुनिया भर में। एक और मैं बात दोबारा अर्ज करता हूँ, पहले भी कह चुका हूँ, अमेरिका इस मंसूबे में शामिल है। एक अरब मुल्क के ज़रिए मामलात किए जा रहे हैं, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान ज़ाहिर है माशी तौर पर अच्छी हालत में नहीं है। और एक बात आखिरी फिर वही कि बुग़्ज़ व इंतकाम का नतीजा अच्छा नहीं होता। और ये सिर्फ मैं इमरान खान के मुखालफिन से नहीं कह रहा, पीटीआई के कारकुनों से भी कहता हूँ, नफ़रत से कभी कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। कुरान करीम में है, नेकी बुराई को ले जाती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अपने असहाब से, ये ताकतवर कौन है? उन्होंने कहा जो दूसरे को पिछाड़ दे। फरमाया नहीं, जो अपने गुस्से पे काबू पा ले। और गुस्सा यहाँ सादा मानी में इस्तेमाल नहीं हुआ, यही बुग़्ज़ व अनाद को तर्क कर दे। एक आदमी एक दिन आप तशरीफ़ फरमा थे, तो एक आदमी के बारे में कहा कि अभी कुछ देर में एक जन्नती दाखिल होगा। फिर दूसरे दिन फिर ऐसा हुआ, कहा एक जन्नती कुछ देर में यहाँ आएगा। फिर तीसरे दिन ऐसा हुआ। तो एक साहबी जो थे, नौजवान आदमी, उन्होंने कहा कि भाई मैं देखूँ तो सही इस आदमी का अमल क्या है, कोई ख़ास बात तो सुनी नहीं इसके बारे में। तो वो बहाना बनाया, जाके कहा चचा मेरे वालिद गिरामी मुझसे नाराज़ हैं, तो मैं आपके यहाँ ठहर सकता हूँ। सादा लोग थे, बेसाख्ता। उन्होंने कहा हाँ भतीजा ठहर जाओ। तो वो सब एक दूसरे को जानते ही थे, वो ठहर गए। अब उन्होंने देखा भाई कोई ख़ास काबिल ज़िक्र बात तो है ही कोई नहीं, नमाज पढ़ते हैं और जनाब अपना साफ सुथरे रहते हैं, बस दैट्स ऑल। तो वो 3 दिन के बाद फिर उन्होंने कहा कि चचा मैंने तो आपसे ऐसे बहाना बनाया था, मगर ये जनाब रसालत बाप ने आपके बारे में इरशाद किया, तो आपको कोई बात है? उसने कहा भतीजे कोई बात नहीं, कोई, मैं तुमने देखा ही है नमाज पढ़ता हूँ और गैर ज़रूरी फजूल चीज़ में पढ़ता नहीं, मफहूम है, अल्फाज नहीं है। तो फिर वो चल पड़े हैरान से कि भाई पता नहीं अल्लाह जाने क्या है। तो फिर आवाज़ दी पीछे से और ये कहा एक बात है भतीजे, दुनिया के किसी आदमी के ख़िलाफ़ मेरे दिल में कुछ नहीं है, मैं दुनिया के किसी आदमी से कोई शिकायत नहीं रखता। ये बड़ा वस्फ़ है, माफ़ कर देना। और कौमी ज़िंदगी तो इसके बगैर चल सकती ही नहीं है। अगर आप कौम को तकसीम करते चले जाएंगे, उसे बाहमी नफ़रत को फ़रोग़ देंगे और ताकत के ज़रिए, ताकत अल्लाह की है, बंदे की क्या ताकत है जी? बंदा आज बड़ा यानी ताकतवर नज़र आता है, कल फांसी के फंदे पे झूल जाता है, या बदनाम हो जाता है, या इक़्तिदार से रुसवा होकर निकल जाता है, या बीमार पड़ जाता है, कुछ भी हो सकता है। एक दिन याहिया खान ने बता दिया था यूब खान को तशरीफ़ ले जाइए, एक दिन भुट्टो चले गए थे, एक दिन ज़िया-उल-हक़ चले गए थे। इक़्तिदार तो सिर्फ अल्लाह का है, किसी का क्या इक़्तिदार है? मीर का शेर है, मैं देखा कसर फरीदों के दरू पर एक शख्स, हल्का जन हो के पुकारा, कोई यहाँ है कि नहीं है।